السلام علیکم خواتین و حضرات. روحانی اسکالر مرشد کامل جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر رخسانہ بشیر. سوال ہے کہ دوستی عطا کرنے سے پہلے آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ محترمہ، آپ یہ بتائیے کہ آج ایک نیا ملازم آپ نے رکھا ہے تو کیا آپ پہلے ہی گھنٹے میں اپنا تمام زیور اور کیش اس کے حوالے کر دیں گی، یا پھر پہلے اسے چند دن آزمائیں گی کہ وہ کتنا ایماندار ہے؟ اس مثال کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ اگر کسی انسان کو اپنی دوستی عطا کرنا چاہے گا تو پہلے اسے پرکھے گا کہ یہ میری دوستی کا بار اٹھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں. دوسرے یہ کہ اللہ چونکہ کسی انسان کو اپنا دوست بنا رہا ہے تو وہ ہر اس چیز کو اپنے دوست سے دور کر دے گا جو اس کی نظر میں حقیر ہے. تو میرے محترم سامعین، ہم نے دیکھا کہ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے اپنی کتاب لوح فقیر کے پیج 87 پہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ ہمیں کیوں ٹیسٹ کرتا ہے اپنی دوستی عطا کرنے سے پہلے، کہ یہ بندہ جو مجھی کو مانگ رہا ہے، میری دوستی کا سوال کر رہا ہے، کہیں یہ خالی کھوکھلا سوال اور دعویٰ تو نہیں ہے، یا یہ بندہ تیار ہے اس راہ کی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے. جس طرح سونے کو کندن بنایا جاتا ہے آگ میں تپا کے، اسی طرح سے جب انسان اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو بھی خالص کیا جاتا ہے، اس کے اندر کا میل کچیل نکالا جاتا ہے، اس کو پالش کیا جاتا ہے، آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے انسان کو، اس کا اسٹیمنا ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کے ظرف میں اضافہ کیا جاتا ہے. چیخیں تو نکلتی ہیں انسان کی، جیسے شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں اکثر اپنی گفتگو میں کہ مل میں سے گزارا جاتا ہے، چکی میں پیسا جاتا ہے، ایون سرما بن جاتا ہے بندے کا. لیکن جب انسان پھر ایسے میں اللہ سے کنیکٹڈ رہتا ہے، اللہ سے جڑا رہتا ہے، اسی سے رجوع کرتا ہے، اسی سے دل کا حال کہتا ہے، پھر ستّے خیرہ، پھر انسان کو اللہ نکال لیتا ہے اس میں سے، اور پھر اس کا رزلٹ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. پھر فائنلی اللہ کا ساتھ، اس کا قرب، اس کی دوستی، اس کی محبت، سب ساتھ ہوتے ہیں. اللہ پاک دل تو چاہتا ہے ہم اللہ سے کہیں، اور میں تو کہتی بھی ہوں اللہ بغیر ٹیسٹ کے، بغیر امتحان کے فرسٹ آنا چاہتی ہوں. بھئی کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آتے ہیں ٹیسٹ لیکن لگے یوں ہی کہ کوئی ٹیسٹ نہیں آیا. جب وہ ساتھ ہو، جب وہ پاس ہو تو پھر کوئی ٹیسٹ لگتا نہیں. جیسے واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا نا کہ مشکل آ گئی آپ کی زندگی میں، لیکن ساتھ محبوب بھی چل کے آ گیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا. اب محبوب کا قرب بھی آپ کو حاصل ہے اور مشکل بھی ہے زندگی میں، تو پھر مشکل کی طرف اگر دھیان رکھیں گے تو محبوب سے محبت سچی کوئی نہیں. اگر محبوب سے واقعی محبوب ہے، اس سے صحیح والی محبت ہے، تو پھر تو سارا دھیان محبوب کی طرف ہوگا. تو بس یہ جو دھیان اس طرف کو لگانا، یہ جو دھیان اس طرف کو کرنا، یہ جو کنیکٹڈ رہنا، یہی ساری گیم ہے. یہی تو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہر حال میں ہم بس اسی سے رجوع کیے رکھیں، اسی سے وابستہ رہیں. اللہ ہمیں جوڑے رکھے اپنے آپ سے. آج کے لیے جناب بس اتنا ہی. ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں کتاب لوح فقیر پیج 87.